حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمت ہے اس کا جو تعین ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں پیٹرول کے ذخائر رہ گئے وہ قریباً 15 دن کے رہ گئے، اور جو امریکہ اور ایران کی صورتحال چل رہی وہ بھی کچھ اچھی نہیں چل رہی۔ لیکن اس وقت شہباز حکومت کا یہ فیصلہ کیا صحیح ہے کہ آنے والے وقت میں پیٹرول کی قیمت کا تعین روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا؟ کیونکہ تجویز تو سامنے آ گئی۔ اب اس تجویز کے تناظر میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آج کے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ حکومت پاکستان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ جنگ کی وجہ سے صورتحال بگڑ گئی ہے، اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر دوبارہ سے ایک ٹیمپریری بلاکیڈ آ گیا ایران کا، اور اس کے اوپر بلاکیڈ آ گیا امریکہ کا، اور پیٹرول کے جتنے بھی ٹینکرز ہیں ان کو آنے میں دشواری کا سامنا ہے کیونکہ دونوں طرف سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں شہباز گورنمنٹ نے اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ تجویز اب سامنے آ رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول کی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ اگر روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو لکھ لیجئے ایک بات، عام آدمی دماغی طور پہ مفلوج ہو جائے گا، کیونکہ ایک آدمی اپنے بجٹ کو بناتا ہے ہفتہ وار، ماہ وار، سالانہ بنیادوں پر، لیکن اگر آپ روزانہ کی بنیادوں پر یہ اتار چڑھاؤ کریں گے تو ایک عام آدمی کی زندگی بالکل اتھل پتھل کا شکار ہو جائے گی۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب، آپ نے حکومت میں رہتے ہوئے، مجھے پتہ ہے آپ کو ٹینیور بہت مشکل ملا، پاکستان اس وقت جنگوں کا سامنا بھی کر رہا ہے، اندرونی خلفشار کا بھی سامنا کر رہا ہے، اور انتشاری کیفیت سیاست میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی معاملات کئی حد تک بگڑ گئے ہیں۔ سمجھتے ہیں ہم سب کہ حکومت اس وقت بہت حد تک مشکلات میں جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ آپ کے انتخابی وعدے، آپ کا مزاج، آپ کے افکار، آپ کی سوچ، آپ کی حکومت کا ایک جو اورا آپ نے ڈیولپ کیا تھا وہ سارا تہس نہس ہو گیا۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب، آپ کی گورنمنٹ، نون لیگ کی گورنمنٹ، اور مرکز کے علاوہ پنجاب میں مریم نواز شریف کی گورنمنٹ کئی چیزوں میں معاملات کو سنبھالنے میں کسی حد تک فیلڈ نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں، اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا کام ہوتا ہے، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے، آپ کا کام یہ ہے کہ عام آدمی کی نبض پہ ہاتھ رکھیں، پلس آف دا پیپل کے ساتھ چلیں، پیٹرول کے ساتھ روز کے جتنے بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب روزانہ کی بنیاد پہ تعین ہوگا، یا اس کی تجویز بھی زیر غور ہے، یہ تجویز ناقابل عمل ہے، مسترد شدہ ہے، عام آدمی مینٹل ہو جائے گا۔ ایک دن 300-350 ہو جائے گا، اگلے دن 450 ہو جائے گا، اس سے اگلے دن پھر 300 ہو جائے گا، اس سے اگلے دن پھر 400 ہو جائے گا۔ اگر یہ اس طرح کی قیمتیں رہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈو یو گیو اے گڈ میسج ان دا ماسز؟ آر یو ریئلی تھنکنگ اباؤٹ دیٹ؟ اف یو آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ تو ریممبر ون تھنگ، آپ کی یہ جتنی بھی پالیسی ہے اٹ ول گیو اے ڈراسٹک، یو کین سے ناٹ ڈراسٹک بٹ اے ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ ٹو دا مارکیٹ۔ ڈومیسٹک مارکیٹ پہلے ہی بہت حد تک کلٹرڈ ہے، انٹرنیشنلی ہماری کوئی سنتا نہیں، ایکسپورٹس ہماری بڑھ نہیں رہی، امپورٹس ہماری بڑھی جا رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھٹ رہا ہے، اور اندرونی اور بیرونی گردشی قرضے ہمیں پاگل کر چکے ہیں۔ IMF ہمارا بجٹ بنا رہا ہے، ہمارے بجٹ کے اندر کوئی چیز صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، پیٹرول آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، پبلک آپ سے پریشان ہے، ملک میں ایک طرح کی انتشاری کیفیت ہے، سیاست ڈوب رہی ہے، انتشار بڑھ رہا ہے۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ سمپل بتا دیں، what do you want for the people? What do you want from the general masses? کیا آپ لوگوں کو اگلے الیکشن میں شیر کو دیکھ کے مہر لگانے کے بجائے منہ پھیرنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ سر تھنک اباؤٹ دیٹ۔ آپ کے اندر بڑی ایمنس کوالٹیز ہیں، آپ اتنی زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں، آپ انٹرنیشنل لیول پہ پرسنل لیول کے تعلقات بنا سکتے ہیں، یہ آپ میں ایک صلاحیت ہے، خدا داد صلاحیت ہے، اور دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے۔ آپ اتنے مشکل حالات میں پاکستان کو مینیج کر رہے ہیں، اٹ از اے ٹیلنٹ۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پیٹرول کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر جائیں گے تو علی پرویز ملک صاحب آپ کا کیا صرف کردار رہ جائے گا؟ کیا آپ صرف اعلان کیا کریں گے کہ آج 350 ہے، اگلے دن 450 ہے، اب 313 پہ آ گیا ہے، اب 450 پہ چلا گیا ہے؟ عام آدمی کا بجٹ کبھی آپ نے سوچا؟ علی پرویز ملک صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑے ایک کیا نام لیتے ہیں، بڑی ہی آپ کے اندر ایک، میں کیا کہوں گا، ایگریسو آپ کی پرسنالٹی، اور آپ بڑی جلدی چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اس بدلاؤ کو اگر آپ پازیٹیو لیول پہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ تجویز تو ناقابل عمل ہے، عام آدمی تو مینٹلی شٹرڈ ہو جائے گا۔ آپ کو کیا پتا، شاید مجھے نہیں پتا، یو آر اے مین ود اے گولڈن اسپون، آپ نے تو شاید کبھی نہ بجٹ بنایا ہو، لیکن ایک عام آدمی کی زندگی پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ حکومت پاکستان کی ترجیحات مجھے نہیں پتا کیا ہیں، آپ لوگ کیا ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، کون سی آپ کی گورننگ باڈیز ہیں، کون سی آپ کے ساتھ ایڈوائزرز ہیں، مشیروں کی تو ایک فوج ہے، وزیر مملکتوں کی تو ایک فوج ہے، ایڈوائزرز کی ایک فوج ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ ظفر فوج یا ظفر موج آپ کو کیا سمجھاتی ہے، کیا سجیشنز دیتی ہے،
کبھی آپ لوگ کہتے ہیں لوگوں کے گھروں پر ٹاور لگا دیں, بعد میں آپ کی منسٹر وہی بیان کہتی ہیں جی میرے خلاف غلط طریقے سے یوز کیا گیا. کبھی آپ لوگ کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرولیم مصنوعات کی آپ قیمتوں کا تعین کریں گے. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان اٹس ناٹ اے بنانا ریپبلک, ایک پراپر ملک ہے, ایک اٹامک طاقت ہے, پوری دنیا میں ہم ثالثی کرانے کے دعوے دار ہیں, لیکن اپنے ملک میں ہم پتہ نہیں کس چیز کے حصے دار. I don't know the variation between the government and the people, لیکن یہ بات بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت پالیسیز زیادہ نہیں ہے. آپ کے پاس منسٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں سے اکثر ڈیلیورنس میں زیرو ہیں. Sorry to say sir, you are the chief executive of the country. All credit goes to you and all discredit also goes to you. So جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ تنقید کو اصلاح کے طور پہ لیں, تنقید کو تباہی کے طور پہ نہ لیں, اور ملک میں ہونے والے اندرونی خلفشار اور اندرونی سٹریس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ میں یہ بہت حد تک میں کہتا ہوں ایک بھرپور صلاحیت ہے کہ آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں نے بدلا ہے پنجاب, بدلیں گے پاکستان, تو بدلیں نا, بدلا نہ لیں. یہ میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے, سجیشن ہے ایز اے لا اوبیئنگ سٹیزن آف پاکستان. ہم آپ سے دس بستہ گزارش کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان چیزوں کو بدلیں اور پیٹرولیم مصنوعات کو ماہوار لیول پہ لے کے جائیں اور ان کو سیٹل ڈاؤن کریں, سٹ پنجہ صلح کرائیں امریکہ اور ایران کی, اور اسرائیل کو عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیں. ابھی تک آپ نے, چیف مارشل عاصم منیر صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے بڑی سیر حاصل کی کوششیں کی ہیں. کئی بار اسلام آباد میں ٹاکس ہوئی ہیں, اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جنیوا میں ٹاکس ہوئی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پیٹرول کا یہ جو کرائسس ہے اس کو آپ کرائسس مینجمنٹ سیکھ تو چکے ہیں آپ لوگ کافی عرصے سے. آپ لوگ سیاست میں, آپ سے بہتر کوئی سیاست نہیں کرتا, آپ سے بہتر کوئی مفاہمت کی بات نہیں کرتا. So it is high time to take good and strict decisions for the petroleum problem, because پیٹرول اگر آگ لگاتا ہے تو لوگوں کے گھر کا چولہا بھی جلاتا ہے. آپ سے بہتر یہ کون جانتا ہے؟ عوامی انسان ہے آپ. نون لیگ کی سیاست گزشتہ 35 سے 40 سال سے پنجاب کے اندر شیر دھاڑ ہے. اس شیر کو آگے بڑھنے کا موقع دیں, نہ کہ لوگ اس شیر سے اگر منہ پھیر لیں گے. تو سیاست تو سر آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور عام عوام کے لیے پیٹرول بہت ضروری ہے. پیٹرول کے اس مسئلے کو حل کریں, یہی بس ایک 10 بستہ گزارش تھی آج کے ولاگ کے اندر. آپ لوگ اپنا قیمتی فیڈ بیک کومنٹس میں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے آگاہی کا سبب بنتا ہے. بہت شکریہ.